اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر بسم اللہ الحمدللہ آج ہم لوگ قرآن کی 97ویں سورت پڑھیں گے انشاءاللہ، سورۃ القدر۔ یہ اس سورت کی آیات کل 5 ہیں، اور یہ سورت اس کا نام پہلی آیت ہی سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، بعض کے نزدیک یہ مکی ہے، لیکن جو زیادہ قول راجح ہے وہ یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، واللہ اعلم۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، مکی صورت سے مراد یہ ہوتا ہے ہجرت سے قبل نازل ہونے والی صورتیں، اور مدنی صورت سے مراد ہوتا ہے ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں۔ الحمدللہ صحیح کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ الحمدللہ مفسرین نے صورت کو سورۃ دخان کی آیت 3 سے 6، سورۃ بقرہ کی آیت 185 کی تناظر میں دیکھتے ہوئے اس کی پہلی آیت میں آئی ضمیر کی تعبیر قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار قرآن کی آیات ماہ رمضان کی ایک رات میں غار حرا میں نازل ہوئی، جو شب قدر کی رات تھی۔ اسی رات میں مکمل قرآن لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، اور وہیں سے 30 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا جاتا رہا۔ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ایمان والے اس رات کی 83 سال سے زائد فضیلت حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ اس رات سے محرومی بڑی بد نصیبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے ہیں مسجد میں۔ الحمدللہ اس صورت کا موضوع اور مضمون یہ قرآن کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہ کرنے والی صورت ہے۔ قرآن مجید میں اسے سورہ علق کے بعد رکھنے سے خود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس کتاب کے نزول کا آغاز سورہ علق کے ابتدائی 5 آیات سے ہوا تھا، اسی کے متعلق اس صورت میں لوگوں کو بتایا گیا ہے وہ کسی تقدیر ساز رات میں نازل ہوئی ہے، اور یہ کیسی جلیل قدر کتاب ہے۔ پہلی آیت سے پتہ لگتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی من گھڑت بات یا اپنی تصنیف نہیں، بلکہ یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ اس نزول ایک ایسی رات میں ہوا ہے جو شب قدر ہے، ایک قدر والی رات ہے، جس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ وہ رات جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یا یہ وہ رات جس میں قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ اس کتاب کا نزول محض ایک کتاب کا نزول نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے جو صرف
قریش نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گی۔ یہی بات سورۃ الدخان میں بھی فرمائی گئی ہے۔ سورۃ الدخان ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، 25 پارے کے میں آخر میں یہ صورت آتی ہے۔ اور یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کی برکت فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ 83 سال اور کچھ مہینے۔ آخر میں بتایا گیا کہ اس رات کو فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہی بات سورۃ الدخان میں ہی بتائی گئی ہے۔ یہ رات شام سے صبح تک سرحد و سلامتی کی رات ہوتی ہے، یعنی کسی شر کا دخل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے بالآخر بھلائی کے ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی برائی مقصود نہیں ہوتی۔ حتیٰ یہ کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں تو وہ بھی خیر کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کہ شر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کی پہلی آیت، اور اس کا نام اس سورت کو القدر اسی پہلی آیت سے اس کا نام لیا گیا۔ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے، یہ پہلی آیت ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس امر کی اس کی توجیہ بڑی آسانی سے انسان کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو بات کہہ رہے ہیں قرآن کے نزول کی بات کر رہے ہیں، اور اس بات کو بتا رہے ہیں ہم سب کو یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرشتہ آپ کے پاس آیا جبریل علیہ السلام، وہ وہی لے کر پہنچے تو وہ رمضان کی ہی رات تھی، کہا جاتا ہے وہ شب قدر کی رات تھی۔ سورہ دخان میں اسی کو مبارک رات فرمایا گیا۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے ایک ایسی رات میں جو مبارک رات ہے۔ اس میں جو بات ایک اور کہی گئی وہ یہ، اسی رات قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا پورا قرآن، اور بعد میں وقتاً فوقتاً حالات کے تحت اللہ رب العزت اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے بھیجتے رہے۔ یہ 23 سال کے عرصے کے دوران یہ قرآن اس طرح مکمل ہوا۔ آسمان دنیا کو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں پر جو گھر ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہے بیت العزہ کہلاتا ہے، اور 7ویں آسمان پر گھر ہے جو بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ قدر کے معنی بعض علم نے مفسرین نے تقدیر کے لیے لیا ہے،
یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس کی تائید سورۃ دخان کی آیت کرتی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 سورۃ دخان۔ اس کے دوسرا مطلب لیا گیا کہ یہ بڑی عظمت اور شرف کی رات ہے، اور اس کی تائید خود اس صورت میں بھی آ رہی ہے آیت آگے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ سوال بھی آتا ہے یہاں پر کہ کون سی رات تھی؟ وہ تو قریب 40 مختلف قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں علماء کے نزدیک۔ بہرحال جو حقیقت ہے، جو زیادہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرماتے مسجد میں۔ یہ بھی کہا گیا 27ویں رات ہے، 21ویں رات ہے۔ بہرحال ان سب جس کو واقعی شب قدر سے کی تلاش ہوتی ہے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ آخری عشرے میں شب قدر کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شب قدر اس کے نصیب فرمائیں گے۔ اس صورت کی دوسری آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ شب قدر کیا ہے، قدر کی رات کیا ہے۔ یہ اس صورت کی دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہا ہے کہ یہ کون سی رات، یہ کیا ہے یہ رات۔ اس کا جواب تیسری آیت میں آ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اس سے مراد یہی لیا گیا کہ جو بھی نیکی کا کام اس رات میں کیا جائے گا وہ 1000 مہینوں میں کیے جانے کے برابر ہے، اس سے افضل ہے، برابر نہیں بلکہ اس سے افضل ہے، خیر ہے، بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ ایک روایت ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے تمام گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ ایمان کے ساتھ یہ عمل کرنے والا جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پیچھے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ 10 سال تک مدینے میں قیام کے دوران اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے۔ رمضان المبارک کا حکم تو آیا سن 2 ہجری میں، غالباً رجب کا مہینہ تھا، واللہ اعلم۔ آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس رات کی بات کی جا رہی ہے، شب قدر۔ یہاں پر روح سے مراد غالباً جبریل علیہ السلام ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر جبریل علیہ السلام کے لیے روح کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال یہ لفظ قرآن کے لیے بھی آیا ہے، وحی کے لیے بھی آیا ہے، اور
یہ یہاں پر عام طور سے اس کا معنی یہی لیا گیا کہ جبریل علیہ السلام کا حوالہ ہے یہاں پر. اور اس صورت کی آخری آیت سلام ہے، سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے، یا فجر کے طلوع ہونے تک. رات تو ختم ہو گئی نا، فجر نکلا، فجر کا وقت رات کے اختتام کا وقت ہوتا ہے. یہ اس صورت کی 5ویں آیت ہے. صورت کی آیات مکمل ہوتی ہیں. یہاں پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ سورۃ الدخان کی جو آیات جو ہم لوگوں نے پڑھی ہیں 25 پارے میں، پہلی آیت حامیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حروف مقطعات. دوسری آیت والکتاب المبین، اور واضح کتاب، قسم ہے واضح کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں. انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی ہوئے خبردار کرنے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں اللہ کے احکام کو، تمام کے تمام احکام کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے. امرا من عندنا انا کننا مرسلین، یہ احکام میری طرف سے ہوتے ہیں، ہماری طرف سے ہوتے ہیں، اور ہم ہیں جو فرشتوں کو بھیجنے والے، فرشتوں کو نازل کرنے والے. رحمت من ربک، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. یہ ہم لوگ یہ آیات سورۃ الدخان میں پڑھ چکے ہیں. یہ آیات جو سورۃ الدخان کی میں نے اس لیے پڑھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہم مسلمانوں کے گروہ نے ایک لیلۃ المبارک کے نام سے، لیلۃ المبارکہ کے نام سے، مبارک رات کے نام سے 15 شعبان کو ہم لوگوں نے مبارک رات بنا لیا، اور اسے بہت ہی زیادہ اس کی طرف ایک مسلمانوں کا ایک طبقہ توجہ دیتا ہے، بڑی اہمیت، اور اس کے 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں. یہ تمام باتیں اس لیے درست نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ان باتوں کی طرف کوئی حدیث نہیں ملتی. حدیث سے کو توڑ مروڑ کر اس کے معنی یا مطلب نکالے گئے ہیں. ایک حدیث کو نہیں توڑ مروڑ کر اس کے معنی یا مطلب نکالے گئے، اور اس طرح ایک بدعت ایجاد کر لی گئی ہے میری نظر میں، جو شب مبارک کے نام سے ہم لوگوں کے ہاں رائج ہے، اور پتہ نہیں کہاں عرب دنیا میں بھی بات جو صحیح معنوں میں یہ وہیں سے ادھر ہی سے آئی ہے. اس سے میری نظر میں اس سے گریز کرنا چاہیے، یہ بدعت کہلائے گی میری نظر میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.